وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم۔ آپ نے پہلے بھی بہت درود شریف پڑھ لیا ہوگا، محفل میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں ہم سبھی۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ غالباً نوجوانان بزم حسان دلے والا کے زیر اہتمام سالانہ محفل حمد و نعت میں مسلسل چوتھی بار اور دلے والا میں آج 5ویں بار آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جامع مسجد حضوری دلے والا پہلے سین میں پروگرام ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ خوبصورت حال تیار ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس مسجد کے معاونین مخلصین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تقریر کا فطری وقت گزر چکا ہے، تقریر سنانے کا بھی اور تقریر سننے کا بھی، اور مجھے آج اسی لیے پابند کیا گیا، تقریر کرنے کے لیے نہیں، آپ کو بٹھانے کے لیے، کیونکہ پچھلی 3 دفعہ آپ نے میرے ساتھ یہ محبت فرمائی کہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ سنے اور آپ فرار ہو گئے، تو اب کی بار یہ میرے عزیز فیصل سلطان صاحب، طارق عزیز صاحب، حافظ ناصر صاحب اور دیگر ان کے رفقا نے مجھے ریسٹ کر لیا کہ آپ کو آج تقریر کے لیے نہیں بلایا۔ ویسے بھی انسان کا ایک لیمٹ اور سٹیمنا ہوتا ہے، اور آپ حضرات اس محفل میں جو ایک سلیٹ لے کر ایک ورق لے کر تشریف لائے تھے، میرے خیال میں وہ اب تک مختلف موضوعات سے پر ہو چکا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟
کچھ چہروں پہ اداسی ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، پاکستان کا میچ آج میں نے نہیں ہرایا۔ پہلے جو اتنی دفعہ جیتتا رہا تو وہ خوشی تو بھی وہ کافی ہے خوشی میرے خیال میں، اور ویسے بھی قوم کپ سے ڈر رہی تھی۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ یقین جانے مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے کتنے موضوعات آپ نے سنے، ایک دو کچھ جملے میں نے بھی لائیو چونکہ پروگرام چل رہا تھا، بغداد والے چلا رہے ہیں تو میں نے بھی سنے۔ بہرحال بہت ساری باتیں تو میں نے نہیں سنی، میں کمرے میں تھا بیٹھا ہوا۔ بہرحال آپ حضرات قابل رشک ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یار میں نے آپ کی تعریف کی، کچھ نہیں ہوا۔ آپ یقین جانیں میں اس کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میرا ایک اپنا نظر ہے، میری سٹیج پر جو بھی بولنے کے لیے آتا ہے نا، اس کی ایک مجبوری ہے، وقت دے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، آنا پڑتا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور کی محبت میں تشریف لائے۔ میں یہ لگی لپٹی کے بغیر عرض کر رہا ہوں، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں یقین جانے میری نظر میں آپ مہمان خصوصی ہیں، میری نظر میں آپ مہمان خصوصی ہیں۔ اب آپ چونکہ مہمان خصوصی ہیں تو میں کوئی ایسا جملہ تو نہیں عرض کرنا چاہتا آپ کی خدمت میں جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے۔ میری طبیعت پہ تو جو گزرا گزرا۔ صاحبان سمجھ جو ہے آپ کی۔ بہرحال جو فطری وقت ہوتا ہے نا تقریر کا، چونکہ میں نے جاگتے ذہنوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں تو وہ جاگتے ذہن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، وہ تو ہے گزر چکا، حاضری بھی تمام ہو چکی، اور جس تاریخ کا وعدہ تھا وہ تاریخ گزر گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس تاریخ کا وعدہ تھا وہ ہوا ہو گئی، گزر گئی، رات گئی، بات گئی۔ اب اگر میں نہ بھی بیان کروں تو میں کوئی مجرم نہیں ٹھہرتا۔ کیا خیال ہے حضرت؟ اب میں وعدہ نبھا دیا، اب جتنی آپ کی محبت ہوگی میں تھکاؤں گا بھی نہیں آپ کو، یہ بھی میں پہلے سے عرض کر دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کسی نے کہا ہوگا دایاں ہاتھ کھڑا کرے، کسی نے کہا ہوگا میرے اس جملے پہ دائیں کا نہیں، شریعت نے بائیں کا حکم دیا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے کو بندہ؟ سبھی میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بہرحال میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس میں اب یہ وقت کا کوئی تعین نہیں ہوگا کہ کتنا ہے، دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ میں تمہید کے بغیر، ارادہ میرا کچھ اور تھا دلے والا کی محفل کے لیے گفتگو کرنے کا، لیکن وہ اب چھوڑیے، پھر کبھی صحیح، چونکہ میزبانوں نے جب نہیں چاہا تو میں زبردستی کیوں کروں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پرسوں علامہ اقبال ڈے بنایا گیا ملک میں، نہ معلوم علامہ اقبال نے کب کہا تھا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دور کے لیے کہہ کر گئے تھے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں،
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کیوں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تسی پتہ نہیں کہو کہ ہمیں یکدم جملہ ساڑھے تے آ گیا، سانو بولنا پہ گیا، اے میں ارادہ تن بولے ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ چلو میں ابھی اس جملے پہ نہیں آتا، پہلے یہ جملہ عرض کر دوں، لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ میں نے اب وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بولو، نہیں بالکل نہیں، بس سنو۔ ہر دور میں بے نقطہ رہا، اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے۔ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے، اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے، پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ میں نقطہ، نوح نجی اللہ میں نقطہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نقطہ ہے۔ توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی۔ میں پڑھے لکھے لوگ جو بیٹھے ہیں نا اس جانب، ان کے حوالے ایک جملہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کے کلمے میں نقطہ نہیں لگنے دیتا۔ اے ٹائم نہیں اٹھے اپڑن دا جتھے میں اپڑونا چاہنا، اے ٹائم جو نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے کلمے میں نقطے نہیں لگنے دیتا، تو جملے لگاتا۔ اور میں کی کر سکتا؟ توحید پہلے سے مکمل تھی، نبوت مکمل، نبوت مکمل ہو گئی۔ اس پہ اب ڈھیر سارے دلائل ہیں، میں زیادہ نہیں آپ کے سامنے رکھتا۔ جس طرح یہاں ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے عالم ارواح میں محفل سجائی ہے۔ 2 جلسے سجائے ہیں رب نے عالم ارواح میں، 2 محفلیں سجائی ہیں۔ پہلے جلسے میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، آپ بھی تھے میں بھی تھا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سب کو بلایا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، محفل ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، پابندی لگا دی، صرف نبی آئیں، صرف رسول آئیں، صرف پیغمبر آئیں۔ سادہ سا عام سا بندہ اگر کوئی بیٹھا ہے یہاں پر، ریڑی والا، دکاندار، کوئی مزدور، وہ میرا جملہ سن لے، انشاءاللہ کوئی فتنہ پھیلانے والا اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے۔ دوسرے جلسے میں اللہ نے پابندی لگا دی، صرف نبی آئیں گے، صرف رسول آئیں گے، صرف پیغمبر آئیں گے، صرف نبی، صرف رسول، صرف پیغمبر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، صرف نبی۔ اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس محفل میں کون کون؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی میں نشانی بتا رہا ہوں، جو اس محفل میں تھے وہ سارے نبی تھے، اور ان کی نشانی یہ ہے، میں نے انہیں کہا تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، لیکن سنو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے پہلے دنیا میں جاؤ گے۔
کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بعد میں آئے گا، سب سارے پہلے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی نا کہ من کتاب، کتاب میں سے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں کتاب دوں گا، کتاب میں سے، حکمت میں سے، من کتاب، تدبر میں سے، فصاحت میں سے۔ اب اس پر میں جملہ ایک اور پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، چند کلمے دیے حضرت آدم کو، رلانے کے بعد دیے۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، فتلقى کلمات، کلمات، اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا انک لتلقى القرآن، سارا قرآن دے دیا۔ اور میں اس کا معنی کرنے چلوں، آدم جی اللہ فرمایا آپ یہ لے جائیے، بس من کتاب یہ لے جائیے، آپ کے بعد نو آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نو آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد موسیٰ آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، محبوب جو ہے سارا لے جا۔ اچھا یہاں پر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سارا دے دیا اللہ نے محبوب کو؟ ہاں، میں ذمہ داری سے ایک جملہ اپنے ذوق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے محبوب کو سارا دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ جنہوں سمجھ آئے صرف ہلکا جا مسکرا جاوے، میں وعدہ کیتا ہے تو انہوں بلانا نہیں، بلانے تو مراد ہے کہ تو انہوں یہ نہیں کہنا بھی بولو، کیونکہ وقت گزر چکا ہے، میں امتحان چاہتا ہوں، تسی تے امتحان چاہتا نہیں نا۔ محبوب سارا لے جا، سارا دے دیا سوائے ربوبیت کے، محبوب کو سارا دے دیا سوائے، محبوب کو رب نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا، رب بنایا نہیں جاتا، اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا، رب بنایا نہیں جاتا، اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ ہاں رب نے بنایا نا، حضور فرماتے ہیں ولد بے مکہ، میں پیدا ہوا نہیں، میں پیدا کیا گیا، میں پیدا کیا گیا۔ حضور کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ میں اور مجھے پیدا کرنے والا اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے جو محبوب اپنا بھیج دیا ہے نا تو سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا، میں نے تم پہ احسان کیا، کیا کیا؟ احسان، میں نے تم پہ احسان کیا۔ اب دراصل میں نے دینا ہے وہی میں دے رہا ہوں۔ جب عموماً یہ بات بیان کی جاتی ہے نا تو اس وقت کہا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، اللہ نے صحت دی احسان نہیں جتایا، زندگی دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا۔ ٹھیک معنی کرتے ہیں وہ بھی کرنے والے، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، زندگی دی تب بھی احسان جتایا، عزت دی احسان جتایا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کیسے تو میں کہوں گا اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی تو میرے رب کا احسان ہے، احسان نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، احسان ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
میری نعمتیں نہیں گن سکتے. میری یہ نعمتیں میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے. اللہ نعمتیں نہیں فرما رہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. میری ایک نعمت. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی, اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا, زبان نعمت میں نے گن لی, دل نعمت میں نے گن لیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ دماغ نعمت میں نے گن لیا, ہاتھ نعمت, پاؤں نعمت, خون نعمت. اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. اللہ آنکھ نعمت گن رہا ہوں, زبان نعمت گن رہا ہوں. یہ بھی اللہ کے احسان جتانے کا ایک انداز ہے. میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ آنکھ نعمت گن لی. یاد رکھیے میرا ایمان ہے آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. اللہ آنکھ نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں, گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا, آج تک کیا کیا دیکھا. کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا, کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا, اور ہر بار دیکھنے پر تجھے مقبول حج کا ثواب ملا. زبان ایک نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں, گن کے بتا کتنا بولا, کتنا چکھا. دل ایک نعمت, نام لے کے نہیں, گن کے بتا اس نے کتنی دفعہ دھڑک کر پمپ کیا تیرے جسم کو, پورا خون سپلائی کرتا رہا. دماغ ایک نعمت, نام لے کے نہیں, گن کے بتا کتنا سوچا. میری ایک نعمت نہیں گن سکتی. یہ جتنے آپ کو کلر نظر آتے ہیں, کوئی انجینئر نئے کیمیکل تیار کر کے نیا کلر تیار کرتا ہے, رنگ تیار کرتا ہے, وہ رنگ بعد میں تیار کرتا ہے. وہ تمام رنگ پہلے سے رب نے آپ کی اس آنکھ کی پتلی میں رکھ دی ہے. آپ کی آنکھ دیکھتی ہے, وہ ٹیلی ہوتا ہے, میچ ہوتا ہے, پھر وہ آنکھ دماغ کو اطلاع دیتی ہے یہ فلاں رنگ. کوئی نیا کک, باورچی, کوئی نیا فوڈ تیار کرنے والا نئے ذائقے بنائے, وہ ذائقے بعد میں بنائے گا. وہ تمام ذائقے پہلے سے رب نے آپ کی زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دیے. وہ آپ زبان پہ رکھتے ہیں, آپ دماغ کو بتاتے ہیں یہ پھیکا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ کڑوا ہے, یہ کیسا ہے. اور وہ جو ذائقہ اس نے بنایا وہ آپ نے کھایا, ہضم ہو گیا, اڑ گیا, خارج ہو گیا. اور جو ذائقہ رب نے زبان میں رکھ دیا بطور لیبارٹری کے, یہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت کو بھی گن نہیں سکتے. یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں نا محبوب کی آمد پر, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو, جس کا بدل نہ ہو. اب اس کا معنی میں کیا کروں, عام بندے کو کیسے سمجھاؤں. پڑھے لکھے لوگ جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا, کسی کا نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں پریشان نہ ہو, اللہ تجھے اس نعمت کا بدل دے گا. کیا مطلب؟ یہ صحت تھی نعمت, لیکن یہ ایسی ہے کہ اس کا بدل ہو سکتا ہے. اولاد چلی گئی, اس کا بدل ہو سکتا ہے. مال چلا گیا, اس کا بدل ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اب میں نے سبق سنا دیا علماء کرام کو, اب میں عام بندے کی خدمت میں مانا کر رہا ہوں. ہم نے رب سے مانگی صحت, اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی دولت, اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی اولاد, اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت, اللہ نے اٹھائی دے دی. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی, لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا, اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا, محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے مومنو ہوش کرو, میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. میرے پاس ایک ہی تھا, میرے پاس ایک ہی تھا, میرے خزانے میں ایک ہی تھا. اچھا میں ساری کائنات کا رب, میں نے اپنا بنانا تھا محبوب,
میں چاہتا اپنا محبوب کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا, اپنا محبوب بنایا, کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا, منہم, تم میں سے بنایا. اچھا میں نے جب اپنا محبوب بنا دیا, تم میں سے بنا دیا, اب میں ساری کائنات کا خالق ہوں, رب ہوں, میں چاہتا اپنے پاس بٹھا لیتا, کیونکہ اپنا جو محبوب بنایا اپنے پاس بٹھا لیتا. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا, اپنا محبوب بنایا, تم میں سے بنایا, پھر اپنے پاس نہیں بٹھایا, تمہیں عطا کر دیا. منہم, اللہ ہم میں سے. یہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو مغالطہ کیوں ہوا؟ منہم, کچھ لوگوں کو مغالطہ کیوں ہوا؟ آقا بشر ہے نا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا, بہت تھکے ہوئے ہیں آپ, اور میزبان بھی یہی چاہتے تھے کہ صرف آپ بیٹھے رہیں, آپ بھی تھک جائیں, جب میں بھی تھک جاؤں تو تب آمنا سامنا کروا دیا جائے. تو اب میں ایسے ہی کروں گا جیسے میں کر رہا ہوں, اور یہ میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا, یہ ہو ہی ایسا رہا ہے. منہم, آقا بشر ہے نا. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی کیوں؟ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں تو میں عرض کروں. اختلافی بات نہیں کرنے چلا, بس بولیے بھی نہیں, ہلکا سا یوں کر دیجئے, کر دیں, میں کر دوں گا. جب سہیلیوں نے تانا دیا نا زلیخا کو, غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو, غلام پہ دیوانی ہو گئی ہو, جو تمہارے ہاں رہتا ہے کام کرتا ہے اس پر دیوانی ہو گئی ہو. تو زلیخا کہتی ہے میں نے بہت سمجھاتی رہی, اس کا حسن ایسا, اس کا چہرہ ایسا, اس کی زلفیں ایسی, اس کی آنکھیں ایسی, یہ پگلی نہیں سمجھی, اب انہیں بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. لائنوں میں بٹھا دیا اپنی سہیلیوں کو, ہاتھوں میں دے دیا ایک ایک سیب اور ایک ایک چھری. میں قرآن سے بول رہا ہوں, کوئی قصہ نہیں, کوئی کہانی نہیں, کوئی ناول نہیں, ڈائجسٹ نہیں. ہاتھوں میں سیب بھی پکڑا دیے اور چھریاں بھی پکڑا دی, اور حضرت یوسف کو کہا ابھی آپ نے آنا نہیں, آئیں گے آپ اس وقت جب میں بولوں گی 1 2 3. اب مجھے صرف اتنا بتا دو, آپ بیٹھے ہوئے یا چلے گئے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے, نظر تھوڑی سی کمزور ہے میری, میں نے کہا میں پوچھ لوں. ابھی آپ نے کاٹنا نہیں, کاٹنا تب ہے جب میں کہوں گی 1 2 3. لائنوں میں بٹھا دیا, ہاتھوں میں دے دیا سیب اور چھری, اور ادھر پھر حضرت یوسف کو کہا آ جاؤ. حضرت یوسف نے جیسے ہی قدم رکھا حال میں, اس نے بول دیا 1 2 3. اللہ کا قرآن ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, سیب بھی کٹے اور انگلیاں بھی, سیب بھی کٹے اور پورے بھی کٹ گئے. مجھے خوشی یہ ہے کہ بغداد ساؤنڈ والے بھی سن رہے ہیں. سیب بھی کٹے اور انگلیاں بھی کٹی, پورے بھی کٹے, اور کٹنے کے بعد کہتی کیا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. او توبہ توبہ توبہ, ایتے بندہ نہیں. گھبرا گئے ہو؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. اچھا کون ہے یہ؟ کہتی ہیں ان ہاذا الا ملک, ایتے نور ہے. گھبرا گئے یا پریشان ہو گئے؟ ما ہذا بشرا, اے بشر نہیں. اب میں طالب علم ہوں, مجھ سے صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا, اور میں شکر گزار ہوں گا اس کا. ما ہذا بشرا, اے بشر نہیں, ان ہاذا الا ملک, ایتے نور ہے, ملک ہے, فرشتہ ہے. انہوں نے کیوں کہا کہ یہ بشر نہیں؟ انہوں نے یوسف کو دیکھنے سے پہلے دیکھا خود کو, اور خود کو سمجھا بشر. ایمانداری نال دسو, یہ وقت ہے تقریر کرنا. خود کو سمجھا بشر,
خود کو سمجھا بشر، اور سمجھا یہ کہ بشر تو ہم جیسا گندا ہوتا ہے۔ خود کو دیکھا تو غلاظت نظر آئی، خود کو دیکھا تو گندگی نظر آئی، خود کو دیکھا تو بدنیتی نظر آئی، اور سمجھی یہ کہ بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد جب یوسف کو دیکھا طہارت نظر آئی، یوسف کو دیکھا پاکیزگی نظر آئی، یوسف کو دیکھا بلندی نظر آئی، یوسف کو دیکھا شان نظر آئی، یوسف کو دیکھا عروج نظر آیا، یوسف کو یہ سمجھنے کے بعد جب یوسف کو دیکھا معراج نظر آیا تو کہہ دیا ما ھذا بشرا، اوے انہیں اتو تکیے ہی نہیں، انہیں ساڑھے وال تکیے ہی نہیں، اسی انہیں تیار ہو کے بیٹھی ہیں، یہ ساڑھے وال تکدہ ہی نہیں، ایتے بشر نہیں، ایتے بشر۔ حسن کی وجہ سے نہیں انہوں نے کہا، حسن کی وجہ سے کیوں کہتی کہ یہ ملک ہے؟ انہوں نے کوئی فرشتہ دیکھا تھا؟ یہ فرشتہ کتنا حسین ہے؟ انہوں نے طہارت کی وجہ سے کہا، انہیں اتو تکیہ ہی نہیں، کیوں؟ انہوں نے سمجھا بشر ہم سا ہوتا ہے، تو کہہ دیا یوسف بشر نہیں۔ اب انہیں کون کہتا تم بشر نہیں؟ آج کے کچھ ناقبت اندیشوں نے خود کو سمجھا بشر، یہ سمجھنے کے بعد جب حضور کو دیکھا بلندی نظر آئی، حضور کو دیکھا عروج نظر آیا، حضور کو دیکھا معراج نظر آیا، حضور کو دیکھا شان نظر آئی، حضور کو دیکھا طہارت نظر آئی، حضور کو دیکھا صداقت نظر آئی، حضور کو دیکھا امانت نظر آئی، حضور کو دیکھا دیانت نظر آئی، حضور کو دیکھا تلاوت نظر آئی، حضور کو دیکھا قیادت نظر آئی، تو کہہ دیا حضور بشر نہیں۔ میں انہی لفظوں پہ میرے خیال میں اکتفا کرتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں، آپ بھی راضی رہیے گا اور ان کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی وہ یہی تو وہ چاہتے تھے نا جی حضرات، میرے عزیزم فیصل سلطان صاحب، طارق عزیز صاحب، حافظ ناصر صاحب، یہی ایک تقریر پہلے میں ہر دفعہ آ کے کرتا رہا، اس دفعہ تقریر مقصد نہیں تھا، آپ کو بٹھانا مقصد تھا، الحمدللہ آپ بیٹھے رہے۔ اب میں زبردستی تو نہ سنا سکتا ہوں نہ خاموشی میں سنا سکتا ہوں بات، اس لیے میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ حضرت جی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ دعا فرما لیتے ہیں اور اس کے بعد محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جا عندی من عملی، اللہم اجرنا من النار، رب انی مغلوب فانتصر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ جتنے حضرات یا اللہ دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب تیرے در کے مانگت ہیں، سب کی مشکل کشائی فرما، حاجت روائی فرما۔ یا الہ العالمین، یہ ادارہ جامعہ تعلیم القرآن، اس کے علاوہ دیگر تمام جتنے ادارے، جتنی جماعتیں، جتنی مساجد، جتنے افراد، جتنی تنظیمیں، جتنے افراد، جتنی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ حق پرستوں کی گرتوں نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور مطیع بنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما،
بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ یا الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما، سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وقت رات کے اس پہر جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، یا اللہ امت مسلمہ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھلنے کے سبب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار مقبول حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے، ہمیں دین اسلام پر چلنا آسان فرما۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر مبارک سنتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاشرے میں رواج دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔